بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جس گھر میں سورہ یاسین پڑھی جائے وہاں کیا انعامات جو ہے وہ اس گھر میں آتے ہیں، اور اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان ہے۔ خواتین و حضرات، ویسے تو قرآن پاک کا حرف حرف جو ہے وہ شفا اور معجزہ ہے، مگر سورت یاسین کو قرآن پاک کا دل ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ سورت یاسین کے متعدد فضائل جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ جہاں اس کے دینی فضائل ہیں وہاں اس کے دنیاوی فضائل بھی بے شمار ہیں۔ اس سورہ کو قرآن پاک کا دل جو ہے وہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عطا بن ابی ربا رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک پہنچا کہ جو شخص سورۃ یاسین کو شروع دن میں پڑھے اس کی تمام جو حاجتیں ہیں وہ پوری ہو جائیں گی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ سورۃ یاسین حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت کے موقع پر نازل ہوئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کفار مکہ لگے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کے حصار میں آپ آ چکے تھے، مگر سورۃ یاسین کی برکت سے اللہ پاک نے آپ کو ان سے فتح جو ہے وہ نازل فرمائی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے شب جمعہ سورۃ یاسین کی تلاوت کی اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سورۃ یاسین قرآن کا دل ہے، اور جو اللہ اور آخرت کے لیے سورۃ یاسین کو پڑھے گا اس کی بخشش ہو جائے گی، اور فرمایا کہ ہر چیز کا دل ہے، قرآن کا دل سورۃ یاسین ہے۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص نے سورۃ یاسین کسی رات میں پڑھی اللہ کی رضا کے لیے تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اگر کسی شخص کے اوپر بہت زیادہ قرضہ چڑھا ہوا ہو، وہ قرضے کے بوجھ کے نیچے دبا ہوا ہو، تو اسے چاہیے کہ بعد از نماز عشاء 7 مرتبہ سورۃ یاسین کو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ یہ عمل قرض کی ادائیگی کے لیے بہت مفید ہے۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ تعالی جلد ہی قرض سے نجات اسے مل جائے گی۔ اگر کسی شخص کی آنکھوں میں موتیا جو ہے وہ آ گیا ہو تو اسے چاہیے کہ باوضو سورۃ یاسین پڑھ کر سرمے پر دم کر کے اپنی آنکھوں میں روزانہ بالناغہ لگایا کرے۔ انشاءاللہ تعالی جو موتیا ہے وہ دور ہو جائے گا۔ دنیا کی کوئی مشکل پریشانی، رکاوٹ یا کوئی بھی مسئلہ ہو تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ 2 رکعت نماز نفل حاجت توبہ پڑھیں۔ پہلی رکعت میں اگر ہو سکے تو سورۃ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھیں، ورنہ کوئی سی بھی سورت جو ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر سلام پھیر کر 3 دفعہ سورۃ یاسین پڑھیں۔ جب سورۃ یاسین پڑھنا شروع کریں تو یاسین کا جو لفظ ہے اس کو 3 بار دہرائیں۔ اس طرح سلام قولا من رب الرحیم کو 3 دفعہ دہرائیں۔ پھر آیت نمبر 82 کو یعنی آخری آیت سے پہلے والی انما امرو سے کن فیکون تک کو 3 دفعہ دہرائیں، اور اپنی مشکل حاجت پریشانی کا تصور ذہن میں رکھ کر اللہ پاک سے دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر سخت حاجت پریشانی جو ہے وہ دور ہو جائے گی، اور اللہ پاک سے آپ جو بھی مانگو گے آپ کو فوراً مل جائے گا۔ اس کے علاوہ سورۃ یاسین کا دن کے آغاز کے وقت پڑھنا، یعنی صبح اٹھتے وقت فجر کی نماز کے بعد سورۃ یاسین کا پڑھنا گھر میں بے پناہ رزق لانے کا معجب بنتا ہے۔ یعنی جس گھر میں رزق میں تنگی آ چکی ہو، گھر میں مالی پریشانی آ چکی ہو، یا پریشانیوں نے گھر کو گھیر رکھا ہو، تو روزانہ فجر کے بعد سورۃ یاسین کو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ اس عمل کو کرنے سے اللہ پاک گھر سے پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، اور جو بھی مسئلہ جو آتا ہے گھر میں وہ اس عمل کو کرنے سے اللہ پاک اس کو دور فرما دیتا ہے۔ آج ہم آپ کو جو وظیفہ بتائیں گے یہ خاص وظیفہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نام پر مشتمل ہے۔ یعنی اس عمل کو آپ میں صبح نماز فجر کی جب آپ دعا کرنی ہے، نماز فجر کی دعا کے بعد اللہ پاک کا یہ ایک نام آپ میں اس طرح پڑھنا ہے جیسے ہم آپ کو بتائیں گے۔ اگر آپ یہ عمل اس طرح اس ترکیب سے کر لیتی ہو تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو اتنا زیادہ رزق دے گا کہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ مالا مال رہیں گی۔ یہ نہایت ہی پاورفل اور آزمودہ وظیفہ ہے۔ اگر آپ کے گھر رزق میں تنگی آ چکی ہے، دل آپ کے گھر مالی پریشانی ہے، گھر میں غربت اور تنگ دستی نے راج کر رکھا ہے، تو اللہ پاک کا یہ ایک نام صبح نماز فجر کی دعا کے بعد یہ اللہ پاک کا یہ ایک نام پڑھ لیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو گارنٹی سے کہتے ہیں کہ آپ کے گھر سے رزق کی جو تنگی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ آپ کو کسی بھی کے آگے بھی ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہے وہ محسوس نہیں ہوگی۔ اللہ پاک آپ کو اتنا کشادہ کر دے گا، اللہ پاک آپ کو اتنا رزق دے گا کہ آپ کی جو آنے والی نسلیں ہیں وہ مالا مال رہیں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام یا باسیتو، یعنی رزق میں، مال و دولت میں بے پناہ کشادگی عطا کرنے والا، رزق میں وسعت پیدا کرنے والا، مالی پریشانی کو ختم کرنے والا، اور گھر میں رزق میں بے پناہ وسعت اور برکت جو ہے وہ لانے والا۔ تو اگر آپ اللہ پاک کو اس نام سے اللہ پاک کو پکارتے ہو یا باسی تو کہہ کر اللہ پاک سے فریاد کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق میں بے پناہ وسعت پیدا کر دے گا۔ آپ پر یقین کیجئے کہ آپ کی جو پریشانی ہے وہ حل ہو جائے گی۔ اللہ پاک آپ کے گھر سے جو غربت ہے، جو تنگ دستی ہے، اس کو ختم کر دے گا۔ تو آپ نے عمل جو ہے وہ اس طرح سے کرنا ہے کہ نماز فجر کی دعا کے بعد آپ نے یا باسی تو کو 10 مرتبہ یعنی 10 ٹائمز آپ نے پڑھ کر دونوں ہاتھوں پر، جو آپ کے دونوں ہاتھوں پر آپ نے پھونک مار دینی ہے اور اپنے منہ پر وہ اپنے ہاتھ آپ نے پھیر لینی ہے۔ اگر آپ یہ عمل روزانہ کی بنیاد پر کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی یقین کیجئے محتاجی جو ہے وہ دور ہو جائے گی، رزق میں بے پناہ وسعت آ جائے گی اور اللہ کی رحمت اور فضل شامل حال رہے گی۔ آپ کے گھر میں رزق کی جو تنگی ہے وہ دور ہو جائے گی۔ خاص عمل جو ہے اس کو روزانہ کرنے کا معمول بنا لیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام یا باسیتو، اس نام کو روزانہ فجر کی نماز کے بعد دعا مانگنے کے بعد آپ نے یا باسیتو کو 10 مرتبہ یعنی 10 ٹائمز آپ نے پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک مار کر وہ ہاتھ اپنے منہ پر اپنے پھیر لینے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ عمل اگر آپ روزانہ کرتے ہیں تو آپ کو بے شمار اس کے جو کمالات ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گے۔ کوئی خاص عمل جو اس کو آپ خود بھی کریں اور اس وظیفے کو صدقہ جاریہ سمجھ کر لازمی شیئر بھی کیجیے۔ سورہ فاتحہ کی ایک آیت کا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ آیت جو ہے اس کا عمل کر لیجیے، انشاءاللہ تعالی آپ کا جو بھی کام ہوگا وہ پورا ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے آپ جو بھی مانگیں گے آپ کو فوراً مل جائے گا۔ آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص نعمتیں ایسے عطا ہوں گی کہ آپ جس بھی کام میں ہاتھ ڈالیں گے وہ کام سونا یا ہیرا بن جائے گا۔ جس بھی کام میں آپ ہاتھ ڈالیں گے وہی کام آپ کے لیے کامیاب ہو جائے گا۔ تو میرے بہنوں اور بھائیوں، آج کا یہ جو خاص عمل ہے، یہ وظیفہ جو ہے، یہ سورہ فاتحہ کی ایک آیت کا عمل ہے۔ اس آیت کو آپ میں جو ہے صرف 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ میں پہلے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی نیت سے آپ نے ادا کرنے ہیں اور ساتھ آپ میں جو آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی سب تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو مالک ہے سارے جہان والوں کا۔ تو یہ آیت جو ہے، اس آیت کو آپ نے پڑھنا ہے۔
جب آپ نے اس آیت کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ نے اپنے تمام جو مطالبات ہیں ان کو آپ نے رکھ دینا، یعنی مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے وہ بھی چاہیے۔ اللہ پاک کی نعمتوں کا آپ نے شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ جو بندہ اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے اللہ پاک اسے اور زیادہ عطا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، اللہ پاک کے ہاں بہت زیادہ خزانے موجود ہیں۔ وہ تو چاہتا ہے کہ کوئی بندہ مجھ سے سچے دل سے مانگ کر تو دیکھے، تو میں اپنے سارے جو خزانے ہیں وہ اپنے بندوں میں بانٹ دوں۔ تو یہ آیت جو ہے اس کو آپ نے الحمدللہ رب العالمین، اس آیت کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پہلے آپ نے 2 نوافل صلاۃ الحاجت کی نیت سے آپ نے ادا کرنے ہیں۔ تو اس آیت کے حوالے سے ایک سچا واقعہ جو ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، جس کو سننے سے اس آیت کی اہمیت کا اندازہ جو ہے وہ آپ کو ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ جو ہے وہ کہیں جا رہے تھے، راستے میں انہوں نے ایک مفلس غریب اور تنگ دست آدمی کو دیکھا۔ وہ اتنا مفلس تھا کہ اس کے پاس رہنے کے لیے چھت نہیں تھی، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، اور اس نے اپنا جو جسم تھا، جو سطح تھا، وہ اپنا جو مٹی میں ڈانپا ہوا تھا۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کیا اور آپ سے کہا کہ آپ تو اللہ پاک سے کلام کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جب جائیں تو میرا یہ پیغام جو ہے وہ لے کر جائیں۔ اللہ پاک سے کہیے گا کہ مجھے اتنا رزق دے دے کہ میں جو ہے میری جو مفلسی ہے، جو غریبی ہے، وہ ختم ہو جائے۔ تو اس کے بعد مزید حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا آگے گئے تو وہاں پر آپ نے ایک اور شخص کو دیکھا جس کے پاس بہت زیادہ مال و دولت موجود تھا۔ تو اس آدمی نے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میرے پاس بہت زیادہ رزق ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرا رزق جو ہے وہ تھوڑا سا کم ہو جائے۔ تو آپ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کرتے ہیں، اللہ پاک سے جا کر یہ کہیے گا کہ میرا جو رزق ہے اس میں تھوڑی کمی فرما دیں۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوئے اور آپ نے اللہ پاک سے کلام کیا، تو آپ نے ان 2 آدمیوں کی آپ بیتی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سنائی کہ پہلا آدمی مجھے ملا تو اس کے پاس رہنے کو جگہ نہیں تھی، کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا، وہ بہت زیادہ غریب تھا۔ تو اس شخص نے مجھے کہا کہ مجھے جو ہے اللہ پاک سے کہیے گا کہ مجھے اتنا رزق دے دے کہ میری جو مالی پریشانی ہے وہ حل ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس آدمی سے کہیے گا کہ وہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرے، یعنی ہر حال میں خوش رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرے، کیونکہ جو بندہ اللہ پاک کا شکر ادا کرے گا اس سے بہت زیادہ نعمتیں جو ہیں وہ عطا کی جائیں گی، اسے بہت زیادہ نوازا جائے گا۔ اس کے علاوہ دوسرے بندے کے بارے میں جب اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ دوسرا مجھے آدمی ملا جس کے پاس بہت زیادہ رزق تھا، تو اس آدمی نے کہا کہ مجھے اللہ پاک سے کہیے گا کہ مجھے کچھ ایسا میرے بارے میں کریں کہ میری جو رزق ہے وہ کم ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اس آدمی سے کہیے گا کہ میری ناشکری کرے، کیونکہ جو بندہ اللہ پاک کی ناشکری کرتا ہے، اللہ پاک کا شکر ادا نہیں کرتا ہے، تو اس کے رزق میں، اس کے مال و دولت میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو میری بہن اور بھائیوں، میری آپ سے درخواست ہے کہ جس بھی حال میں اللہ پاک نے آپ کو رکھا ہے اس حال میں خوش رہیے، اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہیں، اور جتنا آپ کو دیا ہے اسی میں سے جتنی حسب توفیق ہے وہ غریب لوگوں میں صدقہ خیرات کرتے رہا کریں، کیونکہ جو صدقہ ہے وہ مال کو بڑھاتا ہے، اور اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ایسے ہے کہ جیسے اپنے مال اور رزق کو بڑھانا ہے۔ تو آج کا یہ جو عمل ہے، یہ جو خاص آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی سب خوبیاں اللہ پاک کے لیے ہیں جو کل جہاں کا مالک ہے۔ اس آیت کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پہلے آپ نے 2 نوافل صلاۃ الحاجت کی نیت سے آپ نے ادا کر لینی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ عمل کرنے سے آپ جو بھی اللہ پاک سے مانگیں گے آپ کو مل جائے گا، آپ کا جو بھی کام ہے وہ
پورا ہو جائے گا۔ تو اگر آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہے، اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور ہمارے اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر لازمی شیئر بھی کریں۔ جزاک اللہ۔